بسم اللہ الرحمن الرحیم وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ۔ خلیفہ اول بلا فصل حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب اہل بیت اکرام کی زبان سے۔ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک خواب دیکھا، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وادیا یدہ علی العرش، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ عرش کے اوپر رکھا ہوا ہے۔ ورأیت ابا بکر وادیا یدہ علی النبی، اور میں نے ابوبکر صدیق کو دیکھا کہ انہوں نے اپنا ہاتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر رکھا ہوا ہے۔ ورأیت عمر وادیا یدہ علی ابی بکر، اور میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے اپنا ہاتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رکھا ہوا ہے۔ ورأیت عثمان وادیا یدہ علی عمر، اور میں نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے اپنا ہاتھ جو ہے عمر کے ہاتھ پہ رکھا ہوا ہے۔ ورأیت دما دونہم، اور میں نے سامنے کچھ خون دیکھا۔ فقیل الدم قتل عثمان، بتایا گیا کہ یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون ہے۔ اللہ عز و جل یطلب بہ، اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ فرمائے گا۔ تاریخ دمشق جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 278۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام شہزادگان حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے تھے۔ کسی شخص نے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہو کر پوچھا، ما کان منزلۃ ابی بکر و عمر من النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت امام علی زین العابدین بن سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب یہ سوال کیا گیا کہ ابو بکر و عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بارگاہ رسالت مآب میں صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا مقام حاصل ہے، تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتہائی خوبصورت جملہ کہا، فرمایا کا منزلاتہم الساعہ، کہ یعنی آج جا کر سنہری جالیوں کی زیارت کر لوں، جیسے آج پہلو میں ہیں، بے مثال قرب سے سرفراز ہیں، ظاہری حیات میں بھی ایسا ہی بے مثال جو ہے اللہ نے آپ کو قرب عطا فرمایا تھا۔ مسند امام احمد 264 نمبر صفحہ۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد گرامی امام محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں، اور حضرت امام محمد باقر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے والد امام علی زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے ان سے آ کر کہا کہ اخبرنی عن ابی بکر، کہ حضرت سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مجھے کچھ بتائیں۔ آپ نے اس کے خشک لہجے سے اس کی بیماری بانپ لی اور فرمایا عن صدیق تسألون، کہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو۔ محبت اہل بیت کا جھوٹے دعوے دار اس جملے سے جو ہے وہ حیران ہو گیا اور کہنے لگا، آپ بھی انہیں صدیق کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ساکی لت کا امو کا، کہ تیری ماں تجھے روئیں، قد سماہ صدیقا من ہوا خیر منی، کہ انہیں صدیق میں ہی نہیں کہہ رہا کہ مجھ سے افضل شخصیات نے انہیں صدیق کہا ہے، جو مہاجر تھے اور جو انصار تھے صحابہ کرام۔ فمن لم یسمیہ صدیقا فلا صدق اللہ قولہ، کہ جو ان کو صدیق نہیں کہتا اللہ تعالیٰ اس کی بات کو جو ہے وہ قبول ہی نہیں کرے گا۔ فلا صدق اللہ قولہ، اس کی بات کی تصدیق نہیں کرے گا، اس کی کوئی بات سچی نہیں ہے۔ ان کو تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ صدیق کہتے ہیں۔ پھر فرمایا اذہم فاحب ابی بکر و عمر، کہ چلا جا اور جا کر شیخین کے ساتھ محبت کر، وتولیہما، اور ان کا غلام بن کے رہیں، فما کان من امر ففی عنقی، اور اگر اس پر آخرت میں کوئی گرفت ہوئی تو میں اس کا ذمہ دار ہوں گا۔ فضائل صحابہ دارقطنی حدیث نمبر 60۔ تو تاریخ دمشق کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ سالم بن ابو حفصہ جو تھا، یہ
سیدنا ابوبکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اچھے خیالات نہیں رکھتا تھا، اس نے کہا کہ میں نے امام جعفر صادق اور امام محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ سے شیخین کے فضائل پوچھے تو دونوں بزرگوں نے مجھے یہی کہا، تولیہما و برا من عدوہما فإنہما کان امامی ہدن، کہ سالم ان سے محبت کرو اور جو ان کا نہیں ان سے لا تعلق ہو جاؤ۔ ابوبکر صدیق اور عمر فاروق دونوں راہ ہدایت کے امام ہیں، فإنہما کانا امامی ہدن، یہ دونوں راہ ہدایت کے کیا ہیں؟ امام ہیں۔ سالم نے کہا کہ ابو جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے فرمانے لگے، یا سالم ابو بکر جدی ایحسب الرجل جدی جدہ ہوں، کہ سالم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ میرے نانا ہیں، کیا کوئی عقل مند اپنے بڑوں کو گالی دے سکتا ہے؟ سالم کہتے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال کا وقت قریب تھا تو آپ نے مجھے سنانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہم انی اتولا، اے اللہ میں سیدنا ابوبکر صدیق اور عمر فاروق سے محبت کرتا ہوں، اللہم انی اتولا احب ابا بکر و عمر، اللہم ان کان فی نفسی غیرہ ھذا، اے اللہ اگر میرے دل میں ان کی محبت کے علاوہ کوئی بغض ہوں، فلا نالتنی شفاعت محمد یوم القیامہ، تو مجھے میرے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب نہ فرمانا۔ فضائل صحابہ، تو ان احادیث پاک سے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو اپنا جد کیسے قرار دے رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ سیداتنا ام فروہ بنت قاسم جو ہیں، یہ جو قاسم تھے یہ بیٹے تھے محمد بن ابی بکر کے، ٹھیک ہے، یوں آپ جو ہے والد کی طرف سے صدیقی ہیں اور والدہ کی طرف سے علوی اور فاطمی ہیں، اور سیدنا جعفر بن ام فروہ بنت قاسم بن محمد بن ابی بکر یہ ایک طرف، دوسری طرف سیدنا جعفر بن محمد بن باقر بن علی زین العابدین بن حسین بن علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللباب فی تہذیب الانساب، تو اس کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 41 کے اندر جو ہے یہ ساری تفصیل جو ہے وہ موجود ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ہمارے اکابرین جو تھے وہ ایک دوسرے کا ادب اور احترام کس طرح کیا کرتے تھے، اہل بیت کرام شیخین کا ادب اور احترام کیسے کرتے تھے۔ یہ تو نئے نئے فتنے اس دور کے پیدا ہوئے ہیں، بات بات پہ فتنہ، بات بات پہ لڑائی، بات بات پہ جھگڑا، تو جھگڑے کسی بات کے نہیں ہیں۔ صرف خلفائے راشدین کی شان اگر دیکھنی ہے تو اہل بیت کرام کو انصاف اور محبت کی نظر سے بس پڑھ لیا جائے تو خود بخود پتہ چل جاتا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔